الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ آج شرح نحو میر میں ہمارا 20واں سبق ہے، جس میں ہم اس میں منصرف، اس میں غیر منصرف اور اسباب منع صرف کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ معرب اسماء۔ معرب اسماء کی دو قسمیں ہیں، اس میں منصرف اور اس میں غیر منصرف۔ اس میں منصرف کی تعریف: هو ما ليس فيه سببان او واحد يقوم مقامهما من الاسباب التسعة۔ هو ما ليس فيه سببان او واحد يقوم مقامهما من الاسباب التسعة، یعنی یہ وہ اسم ہے جس میں 9 اسباب منع صرف میں سے کوئی بھی سبب موجود نہ ہو۔ اس میں منصرف کا حکم، اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر تینوں حرکتیں اور تنوین آتی ہے، جیسے حالت رفعی میں جاءنی زیدن، حالت نصبی میں رأیت زیدن، حالت جری میں مررت بزیدن۔ مذکورہ جملوں میں زید منصرف ہے اور اس پر تینوں حالتوں یعنی حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری میں تینوں حرکتیں آئی ہے۔ جاءنی زیدن، اس میں جاء فعل، نون وقایا یا ضمیر منصوب متصل برائے واحد متکلم مفعول به، زیدن فاعل مرفوع بالضمہ لفظاً، فعل اپنے مفعول اور فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ رأیت زیدن، رأیت فعل، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل، ضمیر بارز اس کا فاعل، زیدن مفعول منصوب بالفتح لفظاً، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ مررت بزیدن، مررت فعل، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل ضمیر بارز اس کا فاعل، با حرف جر، زیدن مجرور بالکسرہ لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے مررتو کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس میں غیر منصرف، اس میں غیر منصرف کی تعریف: وما فيه سببان او واحد يقوم مقامهما من الاسباب التسعة۔ وما فيه سببان او واحد يقوم مقامهما من الاسباب التسعة، یعنی یہ وہ اسم ہے جس میں 9 اسباب منع صرف میں سے 2 سبب یا ایک سبب قائم مقام 2 سبب کے موجود ہو۔ اس میں غیر منصرف کا حکم، اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی، اور جب کسرہ نہیں آ سکتی تو اس کا حالت جری حالت نصبی کے تابع ہوتی ہے، جیسے حالت رفعی میں جاءنی احمد، حالت نصبی میں رأیت احمد، حالت جری میں مررت باحمد۔ مذکورہ جملوں میں احمد غیر منصرف ہے کیونکہ حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی و جری میں فتحہ کے ساتھ آیا ہے، یعنی کسرہ اور تنوین کو قبول نہیں کیا۔ اسباب منع صرف، اسباب منع صرف کل 9 ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، الف نون زائدتان اور وزن فعل۔ اسباب منع صرف میں سے سب سے پہلا سبب عدل۔ عدل کی تعریف: عدل کا مشہور لغوی معنی ہے پھرنا، اور اصطلاح میں هو تغیر اللفظ من صيغته الأصلية إلى صيغة أخرى مع بقاء المادة الأصلية والمعنى الأصلي بلا قانون صرفی،
یعنی کسی لفظ کا اپنی اصلی شکل کو چھوڑ کر اپنے مادہ اصلیہ اور معنی کو برقرار رکھتے ہوئے بغیر قانونی صرفی کے دوسری شکل اختیار کرنا عدل کہلاتا ہے۔ کسی لفظ کا اپنی اصلی شکل کو چھوڑ کر اپنے مادہ اصلیہ اور معنی کو برقرار رکھتے ہوئے بغیر قانونی صرفی کے دوسری شکل اختیار کرنا عدل کہلاتا ہے۔ اصلی حالت والے اسم کو معدول عنہ اور ثانوی حالت والے اسم کو اسم معدول کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر عمرو کی اصل عامر مان لی گئی ہے، یہاں عامر معدول عنہ ہے اور عمرو اسم معدول ہے۔ عدل کی اقسام۔ پھر عدل کی بھی دو قسمیں ہیں، عدل تحقیقی اور عدل تقدیری۔ عدل تحقیقی۔ عدل تحقیقی کی تعریف۔ عدل تحقیقی اسے کہتے ہیں کہ کوئی قرینہ اس بات پر دلالت کرے کہ یہ اسم فلاں اسم سے معدول یعنی نکلا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدل تحقیقی میں معدول عنہ حقیقتاً موجود ہوتا ہے اور عدل پر قرینہ بھی موجود ہوتا ہے کہ اس میں معدول کا معدول عنہ فلاں اسم ہے۔ عدل تحقیقی کی مثالیں۔ عدل تحقیقی کی مثال ہے ثلاث، جس کا معنی ہے تین تین، ثلاثتن ثلاثتن۔ معنی کی تکرار اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اصل لفظ میں بھی تکرار تھی۔ اسی طرح مثنا کا معنی ہے دو دو، اثنان اثنان، اور قرینہ اس میں یہ ہے کہ تکرار معنی تکرار لفظ پر دلالت کرتی ہے۔ 1 سے لے کر 10 تک کہ وہ اعداد جو فعالو یا مفعالو کے وزن پر ہوں وہ دو اسباب عدل تحقیقی اور وصف کی وجہ سے غیر منصرف ہیں۔ عدل تقدیری۔ عدل تقدیری کی تعریف۔ یہ وہ عدل ہے جس کے اصل اسم معدول اور معدول عنہ پر غیر منصرف ہونے کے لیے کوئی قرینہ دلالت کرنے والی نہ ہو۔ یہ وہ عدل ہے جس کے اصل یعنی اسم معدول اور معدول عنہ پر غیر منصرف ہونے کے لیے کوئی قرینہ دلالت کرنے والی نہ ہو۔ عدل تقدیری کی مثالیں۔ اصل میں 15 کے قریب اسماء ایسے ہیں جن کا استعمال اہل عرب سے غیر منصرف کے طور پر ثابت ہے، اور غیر منصرف کے لیے دو اسباب یا ایک سبب قائم مقام دو کا ہونا ضروری ہے، اور ان میں ایک ہی سبب تھا، لہذا دوسرا سبب پیدا کرنے کے لیے فرض کیا گیا کہ یہ اسماء فاعل سے معدول ہے۔ مثال کے طور پر عمر و عامر سے اور ظفر و ظافر سے معدول ہے۔ عدل تحقیقی اور تقدیری میں فرق یہ ہے کہ عدل تحقیقی وصف ہوتا ہے جبکہ عدل تقدیری علم ہوتا ہے۔ نیز عدل تحقیقی میں معدول عنہ پر کوئی قرینہ موجود ہوتا ہے جبکہ عدل تقدیری میں کوئی قرینہ نہیں ہوتا۔ عدل کے اوزان۔ عدل اور وزن فعل کبھی جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ عدل کے 6 اوزان ہے اور وزن فعل ان اوزان پر نہیں آتی۔ عدل کے 6 اوزان یہ ہے: فعالو جیسے ثلاثو 3 3، رباعو 4 4، مفعالو جیسے مثلثو 3 3، مربعو 4 4، فعالو جیسے عمرو ظفرو جو نام ہے، فعالو جیسے سحرو معین دن کا صبح سے کچھ پہلے کا وقت، اگر معین دن نہ ہو تو پھر منصرف ہوگا، جیسے نجیناہم بسحرن۔ فعل جیسے امسی گزشتہ کل، فعالی جیسے قطامی حزامی جو عورتوں کے نام ہے۔ رجب اور صفر علمیت اور عدل کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ یہ الرجب اور
السفر سے معدول ہیں۔ اسباب منع صرف میں سے دوسرا سبب وصف ہے۔ وصف کی تعریف۔ وصف کا لغوی معنی ہے بیان کرنا، اور اصطلاح میں وصف وہ اسم ہے جو ایسی مبہم ذات پر دلالت کرے جس میں صفتی معنی ملحوظ ہو، جیسے احمر سرخ رنگ والا آدمی۔ غیر منصرف بننے کے لیے شرط۔ وصف کا غیر منصرف بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اصل وضع میں وصف ہو، یعنی اس کی وضع اسی وصفی معنی کے لیے ہو۔ لہذا اگر وصف عارضی ہو یعنی اصل وضع وصف کے لیے نہ ہو تو غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا۔ مثال کے طور پر سلمت علی نسوۃ اربعین، میں نے 4 عورتوں کو سلام کیا۔ اس میں لفظ اربعین میں اگرچہ وصف اور وزن فعل ہے، مگر چونکہ یہ وصف اصلی نہیں عارضی ہے، کیونکہ یہ لفظ عادت کے لیے وضع کیا گیا ہے، وصف کے لیے نہیں، اس لیے یہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا۔ پھر اس میں ایک بات اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ وصف عالم کے ساتھ ہرگز جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ وصف کی دلالت ذات مبہم پر اور عالم کی دلالت ذات معین پر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حامد اسم فاعل وصف ہے، لیکن اگر کسی کا نام رکھا جائے تو اس صورت میں وصفیت والا معنی اس میں باقی نہیں رہے گا۔ وصف کے اوزان۔ اگرچہ صفت کے بہت سے اوزان ہیں، لیکن غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے یہ اوزان معتبر ہے۔ افعال جیسے ابیض، اسود، اشرف، یہ سب 2 اسباب یعنی وصف اور وزن فعل کی وجہ سے غیر منصرف ہیں۔ فعلان جیسے عطشان، فرحان، حیران، سکران، یہ سب 2 اسباب یعنی وصف اور الف نون زائدتان کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے اگر فعلانوں کی مؤنث فعلہ کی وزن پر نہ ہو تو پھر غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا۔ فعال مفعال جیسے احاد موحد سے عشار و معشر تک کے تمام اعداد 2 اسباب یعنی وصف اور عدل کی وجہ سے غیر منصرف ہیں۔ فعال جیسے اخرو عدل اور وصف کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ اسباب منع صرف میں سے تیسرا سبب تانیث یعنی مؤنث ہونا ہے۔ تانیث کی تعریف۔ تانیث سے مراد مؤنث ہے۔ مؤنث وہ اسم ہے جس میں تانیث کی 4 علامات میں کوئی علامت موجود ہو، جیسے امرأتن، اس میں تائے ملفوظہ علامت تانیث ہے۔ پھر ہر ایک علامت کے ساتھ کچھ شرطیں ہیں۔ الف مقصورہ اور الف ممدودہ۔ اگر تانیث کی لفظی علامت الف مقصورہ یا الف ممدودہ کی صورت میں ہو تو صرف ایک سبب ہی 2 کے قائم مقام ہے، لہذا ان 2 صورتوں میں کسی دوسرے سبب کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ خواہ اسم صفتی معنی پر دلالت کرے یا علم ہو، مفرد ہو یا جمع ہو، بہر صورت یہ غیر منصرف ہوگا، یعنی جب اس میں الف مقصورہ ہو یا الف ممدودہ، جیسے بشرا، مرضى، سکارا، الف مقصورہ کی مثال، اور الف ممدودہ کی مثال غفراء، حمراء، فقراء۔ تائی زائدہ۔
اگر تانیث کی لفظی علامت تائے زائدہ کی صورت میں ہو تو اس کے غیر منصرف بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ بھی علم ہو، یعنی وہ علم بھی ہو، وہ مذکر کا علم ہو یا مؤنث کا، 3 حرفی ہو یا 3 سے زائد، جیسے طلحۃ جو کہ مرد کا نام ہے تو یہ غیر منصرف ہے کیونکہ یہ علم بھی ہے اور اس کے آخر میں تائے زائدہ علامت تانیث آئی ہے، لیکن قائمتن اور مضروبتن منصرف ہے کیونکہ یہ علم نہیں ہے، اگرچہ اس کے آخر میں تائے تانیث آیا ہے اور مؤنث ہے، لیکن چونکہ یہ علم نہیں لہذا یہ منصرف ہے۔ تانیث معنوی، اگر مؤنث کلمے میں کوئی لفظی علامت نہ ہو یعنی تانیث معنوی ہو تو اس کے غیر منصرف بننے کے لیے 3 شرائط میں سے ایک کا موجود ہونا ضروری ہے۔ پہلا ہے کہ یہ 4 حرفی ہو جیسے زینب، سعاد وغیرہ، یا یہ کہ 3 حرفی متحرک الاوسط ہو جیسے قمر، سقر، حلب، قطر، یا یہ کہ ثلاثی ساکن الاوسط اعجمی کلمہ ہو جیسے مہجور جو 2 شہروں کے نام ہیں، اور اگر مذکورہ بالا 3 شرطوں میں سے ایک بھی ان کے اندر نہ پائی جائے تو پھر اس اسم کو منصرف اور غیر منصرف دونوں طرح پڑھنا جائز ہے، جیسے ہندن، دادن، ریمن وغیرہ، کیونکہ یہ ساکن الاوسط عربی کلمات ہے، عجمی نہیں ہے۔ اسباب منع صرف میں سے چوتھا سبب معرفہ۔ معرفہ سے مراد صرف علم ہے، معرفہ کی 7 اقسام مراد نہیں، کیونکہ ضمائر، اسماء اشارات، موصولات وغیرہ مبنی کے قبیل سے ہیں، اور اضافت اور الف لام غیر منصرف کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسم کا علم ہونا ہی غیر منصرف کا ایک سبب ہے، جب اس کے ساتھ دوسرا سبب مل جائے گا تو پھر یہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ علم کے ساتھ ملنے والے دوسرے اسباب، علم کے ساتھ غیر منصرف کے جو اسباب جمع ہو سکتے ہیں وہ یہ ہیں: عالم اعجمی یعنی عالم اور عجمہ، عالم مؤنث یعنی عالم اور تانیث، عالم اور الف نون زائدتان، عالم اور وزن فعل، عالم اور ترکیب۔ عالم کے ساتھ ملنے والے اسباب: عالم اعجمی وہ اعلام جو اصل عربی زبان کے نہ ہو، جیسے سوائے محمد، صالح، شعیب کے باقی تمام انبیاء کے نام، البتہ ان میں جو نام 3 حرفی اور ساکن العین ہوں وہ منصرف ہیں، جیسے نوح، لوط، ہود، شیث۔ اسی طرح جبرائیل، میکائیل، ہاروت، ماروت، ابلیس، فرعون، قارون، لاہور، پاکستان وغیرہ عالم اور عجمہ کی وجہ سے غیر منصرف ہیں۔ علم مؤنث یعنی علم اور مؤنث کا ایک ساتھ ہونا، خواہ مؤنث حقیقی ہو یا صرف لفظی، جیسے تمام شہروں کے نام، اور مؤنث اعلام جیسے زینب، مریم، یا مذکر اعلام ہو لیکن تائے مدورہ اس کے آخر میں آیا ہو جیسے طلحۃ، اسامۃ وغیرہ، یعنی علامت تانیث اس میں موجود ہے تو اس میں تانیث اور علم دونوں جمع ہوئے تو یہ غیر منصرف ہیں۔ علم اور الف نون زائدتان وہ اعلام جن کے آخر میں الف نون زائدتان ہوں، جیسے نعمان، عثمان، رضوان وغیرہ،
تو یہ غیر منصرف ہوں گے۔ البتہ اگر الف نون اصلی ہو یعنی زائد نہ ہو، جیسے حسان غپان بروزن فعال، تو یہ منصرف ہے کیونکہ ان کے آخر میں الف نون اصلی ہے، زائد نہیں ہے۔ علم کے ساتھ ملنے والے اسباب میں سے چوتھا علم اور وزن فعل ہے۔ وہ اعلام جو فعل کے اوزان میں سے کسی ایک کے وزن پر ہوں غیر منصرف ہیں۔ وہ اعلام جو فعل کے اوزان میں سے کسی ایک کے وزن پر ہو غیر منصرف ہے۔ مثال کے طور پر یا تو وہ اعلام فعل مضارع کے وزن پر ہوں گے جیسے یزید و احمد و احسن وغیرہ، یا فعل ماضی کے وزن پر ہوں گے جیسے شمرا دو الا وغیرہ۔ یہ سب اعلام دو اسباب یعنی علم اور وزن فعل کی وجہ سے غیر منصرف ہیں۔ علم کے ساتھ ملنے والے اسباب میں سے پانچواں سبب ترکیب ہے۔ وہ اعلام جو اضافت اور اسناد کے بغیر مرکب ہو کر کسی کا علم بن گئے ہو جیسے بعلبکہ، حضرہ موتو، قاضی خان، یہ سب اعلام دو اسباب یعنی علم اور ترکیب کی وجہ سے غیر منصرف ہیں۔ اسباب مناصرف میں سے پانچواں سبب عجمہ ہے۔ عجمہ کی تعریف: عجمہ اس اسم کو کہتے ہیں جو عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان کا لفظ ہو لیکن ہر عجمی کلمہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنتا، بلکہ کچھ شرائط کے ساتھ عجمی اسماء غیر منصرف کا سبب بنتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عجمی کلمہ لغت عجم میں بطور علم استعمال ہو، لہذا اسماء جیسے دیباجن، لجامن وغیرہ لغت عجم میں بھی جنس کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، علم کے طور پر نہیں، لہذا عربی میں انہیں منتقل کیا جائے گا تو بھی غیر منصرف نہیں بنیں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر عجمی کلمہ لغت عجم میں بطور علم استعمال نہ ہو لیکن جب اہل عرب نے اسے عربی کی طرف منتقل کیا تو اس کا اول استعمال ہی بطور علم کیا تو وہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا، جیسے بندارو، قالونو وغیرہ۔ بندارو فارسی زبان میں معدنیات کے تاجر کے لیے بطور اسم جنس استعمال ہوتا ہے، اسی طرح قالون رومی زبان میں ہر اچھی چیز کے لیے بطور اسم جنس استعمال ہوتا ہے، لیکن اہل عرب نے جب انہیں عربی میں منتقل کیا تو اول استعمال ہی بطور علم کیا، لہذا اس قسم کے اسماء غیر منصرف کا سبب بنیں گے۔ تیسری شرط: اگر عجمی کلمہ لغت عجم اور لغت عرب دونوں میں بطور علم استعمال ہو تو اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ 3 حروف سے زائد ہو، جیسے ابراہیم یوسف وغیرہ، یا 3 حرفی متحرک الاوسط ہو جیسے شطرہ جو نام ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی بات نہ پائی جائے تو وہ اعلام منصرف ہیں جیسے نوح، لوط وغیرہ۔ فرشتوں کے ناموں میں مالک، منکر نکیر کے علاوہ باقی سب غیر منصرف ہے۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علمیت اور عجمہ کی وجہ سے، رضوان علمیت اور الف نون زائدتان کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ اسباب مناصرف میں سے چھٹا سبب جمع منتہی الجموع ہے۔ جمع اور غیر منصرف: ہر جمع غیر منصرف کا سبب نہیں بلکہ جمع منتہی الجموع یعنی وہ جمع جو آخری ہو اور اس کی مزید جمع تکثیر نہ آ سکے غیر منصرف کا سبب ہے، لیکن اس میں بھی ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں تا نہ ہو،
لہذا تلامذتن اور ملائکتن وغیرہ اگرچہ منتہی الجموع ہیں لیکن غیر منصرف نہیں، جبکہ مساجد و محاریب و دراہم وغیرہ غیر منصرف ہے کیونکہ ان کے آخر میں تا نہیں ہے۔ جمع منتہی الجموع کا حکم۔ جمع منتہی الجموع ایک سبب بذات خود دو کا قائم مقام ہے، مطلب اگر ایک سبب پائی گئی، یعنی اگر جمع منتہی الجموع ایک کلمے میں پایا گیا تو دوسرے کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جمع منتہی الجموع بنانے کا طریقہ۔ جمع منتہی الجموع بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ کلمے کی تیسرے نمبر پر الف جمع آتا ہے، پھر اگر الف کے بعد ایک حرف ہو تو وہ مشدد ہوگا، جیسے دواب۔ اگر دو حرف ہو تو پہلا مکسور ہوتا ہے، جیسے عساکر، دراہم وغیرہ، اور اگر تین حرف ہوں تو اول مکسور دوسرا ساکن ہوتا ہے، جیسے مفاتیح، مصابیح وغیرہ۔ اسباب منع صرف میں سے ساتواں سبب ترکیب ہے۔ ہر ترکیب غیر منصرف کا سبب نہیں، بلکہ اس سے مراد ایسے دو کلمے ہیں جو اضافت اور اسناد کے بغیر مرکب ہو کر کسی کا عالم ہو اور ان کے آخر میں وے نہ ہو، جیسے بعلبکہ، حضرموت، نیو یورک وغیرہ۔ لہذا سیبویہ، خمسۃ عشر، ان زیدن وغیرہ منصرف ہے، کیونکہ ان میں غیر منصرف بننے کے لیے ترکیب والی شرائط نہیں پائی جاتی۔ اسباب منع صرف میں سے آٹھواں سبب الف نون زائدتان ہے۔ الف نون زائدتان کا کلمے کے آخر میں آنا بھی غیر منصرف کا سبب بن سکتا ہے، لیکن اس میں بھی چند شرائط ہے۔ پہلی شرط، الف نون زائدتان اگر اسم میں ہو تو ان کے غیر منصرف بننے کا شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ عالم بھی ہو۔ اس لیے سعدان، کروان، قطران وغیرہ غیر منصرف نہیں کیونکہ یہ عالم نہیں ہے، لیکن لقمان و عمران غیر منصرف ہے کیونکہ ان میں الف نون زائدتان اسم میں ہے اور عالمیت بھی موجود ہے۔ دوسری شرط یہ ہے اگر الف نون زائدتان وصف میں ہو، اگر الف نون زائدتان وصف میں ہو تو اس کلمے کے غیر منصرف بننے کی شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ ہو، یعنی فعلا کی وزن پر ہو۔ لہذا ندمان، حبلان، علان، موتان، دخنان، سیحان، سخنان، مسان، الیان وغیرہ غیر منصرف نہیں ہے کیونکہ ان کی مؤنث فعلانتن کی وزن پر آتی ہے، لیکن سکران و غضبان غیر منصرف ہے کیونکہ ان میں الف نون زائدتان وصف میں ہے، یعنی دو سبب اس میں موجود ہے، ایک وصف اور دوسرا الف نون زائدتان آخر میں، اور شرط بھی محقق ہے، یعنی ان کا مؤنث فعلانتن کے وزن پر بھی نہیں آتی، لہذا یہ غیر منصرف ہے۔ لفظ ندمان میں تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ندمان معنی نادمن پشیمان ہو تو غیر منصرف ہے، اگر ندمان بمعنی نادمن پشیمان ہو تو غیر منصرف ہے کیونکہ اس میں دو سبب الف نون زائدتان اور وصف پائے جاتے ہیں، اور شرط بھی محقق ہے کیونکہ اس کی مؤنث ندمی آتی ہے، اور اگر ندمان بمعنی ندیم ساتھی کے ہو تو منصرف ہے کیونکہ اس کی مؤنث ندمانتن آتی ہے۔ اسباب منع صرف میں سے نواں سبب وزن فعل، یعنی اس کا مطلب یہ ہے
کہ کلمے کا فعل کے وزن پر ہونا، اسم کا فعل کے وزن پر ہونا۔ یہاں وزن سے مراد وزن صرفی ہے، اور وزن صرفی وہ وزن ہے جس میں حرف اصلی بمقابلہ حرف اصلی اور زائد بمقابلہ زائد ہو، اور ضمہ فتحہ کسرہ اور سکون بمقابلہ ضمہ فتحہ کسرہ اور سکون ہو، جیسے شرائب بر وزن فعائل وغیرہ۔ لیکن وزن فعل کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے بھی کچھ شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو، کہ وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو اور اسم میں فعل سے نقل کر کے آیا ہو، جیسے دعیلا بر وزن فعلا جو کہ ایک قبیلے کا نام ہے، شمرا بر وزن سرپا جو ایک شخص کا نام ہے شمرا۔ تو یہ وزن فعل اور عالمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر وزن فعل کے ساتھ خاص نہ ہو، پہلی والی تو خاص تھی، لیکن اگر وزن فعل کے ساتھ خاص نہ ہو تو پھر اس کے شروع میں حروف عطین میں سے کوئی حرف زائد پایا جائے اور اس کی مؤنث کے آخر میں تائے مدورہ نہ ہو، جیسے احمد حمزہ کے ساتھ عطین میں سے، طالب تا کے ساتھ، یشکر یا کے ساتھ، نرجس نون کے ساتھ۔ یہ سب وزن فعل اور عالمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ایسے وزن پر نہ ہو جو فعل اور اسم کے درمیان مشترک ہو، جیسے اولقن بر وزن فعل، نحشل بر وزن فعلل، ایققن بر وزن فعل وغیرہ۔ یہ اوزان اسم میں بھی پائے جاتے ہیں، جیسے حیدر بر وزن فعل، لہذا مذکورہ اسماء منصرف ہیں۔ اس میں غیر منصرف میں استثناء، غیر منصرف اسم 5 صورتوں میں منصرف ہو جاتا ہے، یعنی منصرف کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ غیر منصرف پر الف لام داخل ہو، جیسے انتم عاکفون فی المساجد۔ غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا، لیکن الف لام داخل ہونے کی وجہ سے اس کا حکم باقی نہیں رہا۔ المساجد جو کہ منتہی الجموع کا صیغہ ہے، اس کے آخر میں کسرہ آیا ہے۔ اسی طرح یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق، اس میں الصواعق معرب باللام ہونے کی وجہ سے منصرف ہو گیا اور اس کے آخر میں کسرہ آیا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ غیر منصرف مضاف بنے، جیسے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس میں احسن وصف اور وزن فعل ہونے کی وجہ سے غیر منصرف تھا، لیکن اضافت کی وجہ سے غیر منصرف والا حکم ختم ہو گیا، اسی لیے اس پر کسرہ آیا۔ اسی طرح الیس اللہ باحکم الحاکمین میں احکم اضافت کی وجہ سے منصرف کے حکم میں ہوا۔ غیر منصرف نکرہ کے طور پر استعمال کیا جائے، جیسے رأیت عثمانا، میں نے ایک عثمان دیکھا، یہاں عثمانن پر تنوین آئی ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ ضرورت شعری کی وجہ سے، جیسے وَأُخْرَى فِي دِمَشْقَ وَقَاصِرِينَ وَكَاسٍ قَدْ شَرِبْتُ بِبَعْلَبَكٍ،